جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو بولا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو اس کی بیوی نے اللہ سے ایسی شکایت کی کہ اللہ نے خود اس کے لیے قرآن کی ایک آیت نازل فرما دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ حضرت اوس بوڑھے ہو چکے تھے، طبیعت میں تیزی اور چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ گھر کے کسی چھوٹے سے معاملے پر بات بگڑ گئی اور غصہ حد سے بڑھا تو حضرت اوس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جو جاہلیت کی سب سے خطرناک رسم تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایسی رسم تھی جس کو زہار کہا جاتا ہے، جس میں بیوی نہ شوہر کی رہتی تھی اور نہ ہی اسے طلاق ملتی تھی کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے۔ حضرت خولہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے میری جوانی میں میرا مال کھایا، میں نے ان کی خدمت کی، ان سے میرے بچے ہوئے، اور اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے رواج کے مطابق فرمایا کہ میرا خیال یہی ہے کہ تم ان پر حرام ہو چکی ہو۔ یہ سن کر حضرت خولہ کا دل بیٹھ گیا، وہ بار بار دلیلیں دینے لگیں۔ یا رسول اللہ، انہوں نے زہار کا لفظ تو بولا ہے لیکن طلاق کا ذکر نہیں کیا۔ میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں اوس کے حوالے کروں تو وہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ وہ بوڑھے ہیں اور سنبھال نہیں پائیں گے، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے کیونکہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور گڑ گڑا کر کہا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی تنہائی اور بے کسی کی فریاد کرتی ہوں اور جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ ابھی حضرت خولہ وہیں موجود تھیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یہ وحی کی علامت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، اللہ نے تمہارے اور تمہارے شوہر کے بارے میں قرآن کی ایک آیت نازل فرما دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس ظالمانہ قانون کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں تو صرف وہی ہے جس نے جننا ہے۔ اور پھر کفارے کا حکم دیا گیا، یا تو ایک غلام آزاد کرنا، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت اوس نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور کفارہ ادا کیا، اور اسلام کا یہ قانون آج بھی ہم سب مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے۔